نگران کابینہ کے حوالے سے لغارے صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو نیوٹرل ہوتی ہے، وہ کسی سیاسی وابستگی اس کی نہیں ہوتی، تبھی آپ انتخابات جو ہیں وہ شفافیت کے ساتھ کروا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اس طرح سے ظاہر ہو رہا ہے کہ باقی صوبوں میں بھی یہی ہوگا۔ اچھا، اگر باقی صوبوں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، وابستگیاں اگر کسی کی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ بھی گھر جائیں، مجھے نہیں معلوم پنجاب میں کس کے ساتھ وابستگی ہے، لیکن وہاں پر ایک بات تھی کہ وہاں پر پولیٹیکل الائنمنٹ موجود تھا کابینہ میں شامل لوگوں کا، شاید کسی نہ کسی کے ساتھ ہمدردیاں رہی ہوں گی، اس وجہ سے جو ہے وہ چیف منسٹر نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جناب آپ کی دعوت ہے، اور دعوت جب بلا لیا تو پھر کہا جی لائیں اپنے ریزائن حوالے کریں، اور پھر ان سے ریزائن لے لیے، اور پھر اس کے بعد ان کو بھیج دیا گیا کہ جائیں اپنی گاڑیوں کو بھی یہاں چھوڑ دیں، جھنڈے بھی ان کے جو لگے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو چھوڑیں، آپ اپنی گاڑیوں میں جائیں اور یہ آپ کے استعفے جو ہیں ہم منظور کر لیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہوئی ہے وہاں پر۔ تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ باقی ملک میں بھی اگر غیر سیاسی، یہ تو بہت ہی انپریسیڈنٹڈ اور بہت ہی ہم کہہ سکتے ہیں غیر معمولی ہم نے دیکھی ہے صورتحال کی، کوئی نگران کابینہ آئے انتخابات کروائے بغیر ہی وہ ریزائن کر کے چلے جائیں۔ آپ یوں کہیں اس کو کہ اب دوبارہ چیزیں نارمل ہو رہی ہیں، جو چیزیں اب نارمل ہوئی تھی نا، مطلب جوش میں بہت ساری چیزیں ہو گئیں۔ انوار اللہ کاکڑ کا آنا ایک مثبت انڈیکیشن ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں سے استعفے طلب کر لینا ایک مثبت خبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ سندھ میں اور پنجاب میں بھی اگر یہ اچھے نیک کام کر رہے ہیں تو مطلب ان نیک کاموں کو پھیلنا چاہیے، یعنی وہاں پر سیاسی وابستگیوں سے بالا لوگ آئیں گے، ہاں، یا کم از کم ایسے لوگ آئیں جو متنازع نہ ہوں۔ اب سیاسی تو انوار اللہ کاکڑ بھی ہیں، لیکن یہ ایسے سیاسی ہیں کہ ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا نا، نو لیگ نہیں کر رہی، پیپلز پارٹی نہیں کر رہی ہے، پی ٹی آئی نہیں کر رہی، کوئی بھی نہیں کر رہا، میڈیا جو سب میں کیڑے نکالتا ہے وہ بھی نہیں نکال رہا، درست۔ تو کوئی اچھی بات ہوگی نا تو ایسے سیاستدان بے شمار ہوں گے ہمارے یہاں کہ جن پہ لوگ بھروسہ کرتے ہوں گے، یا اور لوگ ایکسپرٹس ہوں گے، تو اگر آپ ان پہ مشتمل بناتے ہیں اور پنجاب میں بھی آپ اس طرح کا وہ کوئی تبدیلی لے کر آ جاتے ہیں، اور ایک بڑا انڈیکیشن ہوگا لغائر صاحب کہ کیا کے پی کے گورنر کو تبدیل کرتے ہیں کاکڑ صاحب یا نہیں کرتے؟ اگر کریں گے تو وہ بھی ایک مثبت قدم ہوگا۔ جی، وہ جے یو آئی کے ساتھ تعلق ہے، جی تو آپ سب کے نام لے دیتی ہیں، میں تو صرف گورنر کی بات کر رہا تھا۔ تو اگر یہ مثبت قدم یک کے بعد دیگرے لیتے جائیں نا تو پاکستان کی سیاسی حدت میں کمی آئے گی، ہمارے یہاں جو محاذ آرائی ہے کم ہوگی، اور ایک پہلا اسٹیپ ہوگا نارمل کنٹری بننے کی طرف دوبارہ سے، تو انتشار کا خاتمہ ہوگا، استحکام آئے گا، اور پھر ہم ایک اچھے موڈ میں الیکشن میں جا سکیں گے۔ تو کاکڑ صاحب پہ ایک کہتے ہیں گولڈن اپورچونٹی ہے ان کو، وہ ہے یقیناً۔ ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ چیزوں کو تاریکی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں جب تک کہ کوئی آپ نئی ایک کھیپ پیدا نہیں کرتے ہیں تب تک سیاستدان آپ کے پاس یہ ہیں، لیکن ظاہر جو زیادہ داغدار ہیں، جن کے اوپر زیادہ، اچھا بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے نا کہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، داغدار پھل اگر آپ الگ کر لیں اچھے پھلوں سے تو وہ بچ جائیں گے۔ اگر آپ داغدار بڑے داغدار سیب لگا ہوا الگ کر دیں، اس کو کہیں دوسرے پیکٹ میں ڈال دیں۔ ایسے پھل بھی ہیں جن کو ابھی چکھا تک نہیں گیا یا چکھا بھی گیا ہوگا لیکن ان کے بارے میں مشہور کر دیا گیا۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی دیکھ لی جائیں کہ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کو ایک لمبے عرصے تک آپ کردار کشی بھی کرتے ہیں، جیلوں میں بھی رکھتے ہیں، بعد میں آپ جا کر کورٹ آف لاء میں ثابت نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا اپنی حیثیت وہ ہوتی ہے۔ اب جو کوئی بھی کارروائی کسی کے خلاف بھی اگر ہو تو کم از کم اس بات کو یقینی بنائیں کہ جناب اگر کسی نے جرم کیا ہے، اور خاص طور پر یہ جو وائٹ کرائم ہے کسی نے کیا ہے، تو آپ ثابت بھی کریں یار، یہ کیا بات ہوئی؟ جب ثبوت دینے کا معاملہ ہوتا ہے تو ریاست پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور ریاست کے جو وکیل ہوتے ہیں وہ معلوم ہوتا ہے بھاگ گئے، اور وہ جو ہے وہ بالکل سرخرو ہو کر آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ برادر دوست ملک چین سے کوئی سبق لیں کہ وہاں پہ کرپشن سے کیسے لڑا جاتا ہے؟ تو وہ تو ایک دم یہ کرتے ہیں کہ جس کے اوپر ثابت ہو جائے وہ آر پار ہو جاتا ہے، بندہ آر کم ہوتا ہے پار ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ میرے خیال میں نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ غیر انسانی عمل کریں، لیکن کیا کرپشن غیر انسانی عمل نہیں ہے؟ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ کسی ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی شخص اگر درجہ چہارم کی ملازمت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی اس کی جیب میں پیسے ہونے چاہیے؟ کہاں سے لائے گا وہ؟ کہاں سے ہوں گے اس کے پاس پیسے؟ وہ جا کر کہاں سے لے گا؟ پھر جس طرح سے چیزوں کو آپ نے تعلیم نہیں دیتے، ہیلتھ کیئر نہیں دیتے۔ اب دیکھیں دیہی علاقوں کے مطلب حالت دار تو دیکھیں اسکولوں کی، وہاں کے مطلب ہے
ہیلتھ کیئر سینٹرز کی، ایک لوٹ مار کی، مطلب ہے کوئی کہتے ہیں نا اندھیر نگری چوپٹ راج، جی وہ طلسم و شبہ میں پڑھتے تھے شہر ناپرساں، ٹھیک ہے نا، کہ جہاں پہ کوئی پوچھتا نہیں، کوئی بھی حماقت کرتے رہو نا. تو آپ نے ہمارے پورے صوبے پورے ملک کو جو ہے ناپرساں، شہر ناپرساں، ملک ناپرساں بنایا ہوا ہے. بالکل. تو جہاں پر میں کہتا ہوں، جب بھی کہتا ہوں عوام دوست حکومت آئے، وہ لوگ آئیں کہ جو عوام کا درد رکھتے ہوں دل میں، نہ کہ لوٹنے میں انٹرسٹڈ ہوں اور انہیں باہر جا کے جائیدادیں بنانی. تاریخ کا امین، آزادی کی علامت، حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس، سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.